بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اولیاء اللہ سے عداوت رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس نے میرے کسی ولی سے عداوت رکھی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا۔ میرے کسی بندے نے میرے فرض احکام کی بجا آوری سے زیادہ محبوب شے سے میرا قرب حاصل نہیں کیا، اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر کسی چیز سے میری پناہ چاہے تو میں اسے ضرور پناہ عطا فرماتا ہوں۔ حکایات میں ہے کہ ایک روز ذوالنون رحمۃ اللہ نیل میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ دوسری جانب سے ایک اور کشتی آ رہی تھی جس میں کچھ ارباب نشاط سوار تھے اور اخلاق سوز مشاغل میں مصروف تھے۔ ذوالنون رحمۃ اللہ کے مصاحبین نے عرض کی، آپ دعا کریں یہ سب غرق ہو جائیں تاکہ خلق کو ان کے شر سے نجات ملے۔ ذوالنون رحمۃ اللہ نے دعا کی، بار خدایا ان لوگوں کو دنیا میں عیش و عشرت عطا کیے، عاقبت میں بھی سکون و راحت عرضاں فرما۔ رفتہ رفتہ کشتی قریب آ گئی۔ جب اس کشتی میں سوار لوگوں نے ذوالنون رحمۃ اللہ کو دیکھا تو رونے لگے، معذرت کی، توبہ کی اور حق کی طرف رجوع کیا۔ ایک بار ایک لڑکی نے مولانا صاحب سے کہا کہ ایک بات پوچھوں۔ مولانا صاحب نے فرمایا، بولو بیٹی کیا بات ہے؟ لڑکی نے کہا، ہمارے سماج میں لڑکوں کو ہر طرح کی آزادی ہوتی ہے، وہ کچھ بھی کریں، کہیں بھی جائیں، اس پر کوئی خاص روک ٹوک نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس لڑکیوں کو بات بات پر روکا جاتا ہے، یہ مت کرو، یہاں مت جاؤ، گھر جلدی آ جاؤ۔ یہ سن کر مولانا صاحب مسکرائے اور فرمایا، بیٹی آپ نے کبھی لوہے کی دکان کے باہر لوہے کے گودام میں لوہے کی چیزیں پڑی دیکھی ہیں؟ یہ گودام میں سردی گرمی برسات رات دن اسی طرح پڑی رہتی ہے، اس کے باوجود ان کا کچھ نہیں بگڑتا اور ان کی قیمت پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لڑکوں کی کچھ اس طرح کی حیثیت ہے سماج میں۔ اب آپ چلو ایک سونار کی دکان میں ایک بڑی تجوری، اس میں ایک چھوٹی تجوری، اس میں رکھی چھوٹی سندر سی ڈبی میں ریشم پر نزاکت سے رکھا چمکتا ہیرا، کیونکہ جوہری جانتا ہے کہ اگر ہیرے میں ذرا بھی خراش آ گئی تو اس کی کوئی قیمت نہیں رہے گی۔ اسلام میں بیٹیوں کی اہمیت بھی کچھ اسی طرح کی ہے، پورے گھر کو روشن کرتی جھلملاتی ہیرے کی طرح۔ ذرا سی خراش سے اس کے اور اس کے گھر والوں کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ بس یہی فرق ہے لڑکیوں اور لڑکوں میں۔ پوری مجلس میں خاموشی چھا گئی۔ اس بیٹی کے ساتھ پوری مجلس کی آنکھوں میں چھائی نمی صاف صاف بتا رہی تھی لوہے اور ہیرے میں فرق۔ آپ سے التجا ہے کہ یہ پیغام اپنی بیٹیوں بہنوں کو ضرور سنائیں، دکھائیں اور پڑھائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ ایک اندھے غیر مسلم بوڑھے نے حضرت عمر رضی اللہ کو حضرت ابوبکر رضی اللہ کے بارے میں کیا شکایت کی؟
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت سنبھالی تو بیت المال میں آئے تو لوگوں سے پوچھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا کرتے تھے، تو لوگوں نے بتایا کہ وہ نماز سے فارغ ہو کر کھانے کا تھوڑا سا سامان لے کر ایک طرف کو نکل جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں جایا کرتے تھے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں پتا، بس اس طرف کو نکل جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانے کا سامان لیا اور اس طرف کو نکل گئے، لوگوں سے پوچھتے ہوئے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کس جگہ جاتے تھے۔ پتہ چلتے چلتے ایک جھونپڑی تک پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے جو اپنے دونوں آنکھوں سے اندھا ہے اور اس کے منہ پر پھالکے بنے ہوئے ہیں۔ اس نے جب کسی کے آنے کی آواز سنی تو بڑے غصے میں بولا کہ پچھلے 3 دنوں سے کہاں چلے گئے تھے تم؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خاموش رہے اور اس کو کھانا کھلانا شروع کیا تو اس نے غصے سے کہا کہ کیا بات ہے، ایک تو 3 دن بعد آئے ہو اور کھانا کھلانے کا طریقہ بھی بھول گئے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو رونے لگے اور اس بوڑھے کو بتایا کہ میں عمر رضی اللہ عنہ ہوں اور وہ جو آپ کو کھانا کھلاتے تھے وہ مسلمانوں کے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے اور وہ وفات پا چکے ہیں۔ جب اس بوڑھے نے یہ بات سنی تو کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، مجھے کلمہ پڑھا کر مسلمان کر دیں۔ پچھلے 2 سال سے وہ آدمی روز میرے پاس آتا اور کھانا کھلاتا رہا، ایک دن بھی اس نے مجھے نہیں بتایا کہ میں کون ہوں۔